آج فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں، جس میں سب سے اہم سمجھے جانے والی تبادلہ اور تقرری جو ہے وہ آئی ایس آئی چیف آئی ایس آئی کے جو ڈی جی تھے جنرل فیض حمید، ان کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو آئے ہیں وہ ہیں جنرل ندیم انجم۔ جنرل ندیم انجم اس سے پہلے کور کمانڈر کراچی بھی رہے ہیں، اور ان کے بارے میں مطلب اب بھی ہیں، اور انہیں تب کور کمانڈر لگایا گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی سندھ کا اغوا ہوا تھا، تو اس وقت ہمایوں عزیز جو ہیں وہ کور کمانڈر تھے، اور اس کے بعد پھر جو یوزول تبادلے ہوتے ہیں اس کے تحت پھر ان کو جنرل ندیم احمد انجم کو لگایا گیا تھا، اور اب بھی ظاہر ہے کہ یہاں سے اب وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کنگز کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کوئی بھی جو آرمی میں اپوائنٹمنٹس کا فوکس ہوتا ہے وہ شاید چیف کے بعد جس پر سب سے زیادہ مرکز نگاہ ہوتے ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پوسٹ ہے وہ ہوتی ہے، جو اس بارے میں ظاہر ہے ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ان کے بارے میں۔ تو کچھ صحافیوں نے آج ٹویٹس کیے ہیں اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے اور ان کا اسٹائل آف ورکنگ کیا ہے۔ تو اگر میں وہ پڑھ دوں تو اجمل جامی، میرا خیال ہے کہ اجمل جامی، وہی اجمل جامی جو ہیں دنیا نیوز کے اچھے اینکر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوستوں کے دوست نسبتاً بہت بہتر سامع، کھلی ہوا کے دل دادا اور ڈسپلن کے شدید مداح واقع ہوئے ہیں، غیر ضروری الجھاؤ قطعی پسند نہیں۔ جی اچھا، کامران خان صاحب ظاہر ہے ہر موضوع پر ٹویٹ کرتے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آفیشلز ہو ورک ود کولیگز، کاسمیٹس، جونیئرز اینڈ فرینڈز آف لیفٹیننٹ جنرل Nadeem Ahmed Anjum, new DG ISI, recognize him as a man of highest integrity, magnificent time manager, very disciplined, advanced military training, studies in UK, added global perspective, اور آخری لائن genuinely apolitical۔ اس کا اگر اردو میں بھی ٹرانسلیشن کریں تو کامران خان صاحب نے یہ اپنا ٹویٹ کیا ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے ساتھ کام کرنے والے افسر، مختلف عسکری کورسز میں ان کے ساتھی، ان کے جونیئر افسر اور دوست کہتے ہیں کہ جنرل ندیم انتہائی بااصول، شاندار، منتظم اور نظم و ضبط کے نہایت پابند ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے بھی اعلیٰ عسکری کورسز کیے ہیں اور وہ واقعتاً ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں۔ لیکن مجھے جو دریا کو کوزے میں جنہوں نے بند کیا ہے بنیادی طور پہ نئے آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے، وہ ہماری جو دوست ہیں غریدہ فاروقی جی، اور اینکر بھی ہیں ممتاز اینکر، ان کا جو ٹویٹ ہے وہ مجھے زیادہ بہتر لگا۔ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم میدان حرب کے جری مرد مجاہد، تباً کم گو مگر پیشہ ورانہ قابلیت میں صف اول، چہرے سے نرم خو دکھنے والے جرنیل، سخت گیر اصولوں کے حامی، نرم بریشم مگر رزم حق و باطل میں فولاد، روایتی و غیر روایتی، اندرونی و بیرونی خطروں سے نمٹنے کی بلا کی صلاحیت ہے ان میں۔ یہ انہوں نے بگویا کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے، پورے اوشن کو۔ اچھا، اب جو ہے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، میرے سے مت پوچھنا، اور ممتاز تجزیہ نگار زرار کوڑو چونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک سوال میڈیا میں یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید، ان کو جو 5th کور کا پشاور بنایا گیا ہے سربراہ، پشاور کی جو کور ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ معمول کے تبادلے ہوتے ہیں، کسی کو گجرانوالا کور دے دی گئی، کسی کو بہاولپور، ملتان، مطلب فوج میں تو ظاہر ہے یہ چلتا ہی ہے روٹیشن۔ لیکن فیض حمید صاحب چونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ سے اب کور کمانڈر بنے ہیں، تو اس میں میں نے 2-3 چیزیں سنی مختلف چینلوں پہ۔ ایک میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ افغانستان میں بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، اور ابھی حال ہی میں یہ کابل بھی گئے تھے اور ان کی تصاویر وغیرہ بھی چھپی تھی، تو پشاور کی جو کور ہے جو کہ ڈیورنٹ لائن پہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے۔ پھر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو ریسرجنس ہے
وہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ اگر کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو فیض حمید نے چونکہ وہاں مستقل بطور ڈی جی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو شاید وہ بھی ہے. اور تیسری ایک جو ہے امکان وہ یہ ہے کہ نارملی جب اگلا فوج کا سربراہ چنا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کور کمان کی ہے یا نہیں کیا. یہ تو ہے. تو ایک چینل پہ یہ تھا کہ اب اگر موجودہ جو سپہ سالار ہیں اگر سبکدوش ہوتے ہیں تو سینیورٹی کے حساب سے شاید جنرل فیض حمید کا چوتھا نمبر بنے, اور نارملی پرائم منسٹر کے پاس 4 کی لسٹ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے پرائم منسٹر کی یہ کوئی 2-3 آپشن پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے, جونیئر کو بھی ایلیویٹ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر اور چیزوں کو بھی مد نظر رکھتا ہوتا ہے کہ فوج میں اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے. آن دی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تو سال پڑا ہوا ہے, ابھی سال پڑا ہوا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن.